وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کیسے ظلم کیا تھا؟ شرک کر کے۔ یعنی انہیں دراصل کیا ریئلائز کروایا جا رہا ہے؟ کیا تم اب بھی تورات پر ایمان رکھتے ہو؟ یہ تمہارا تورات پر ایمان ہے کہ تورات جب نازل ہو رہی تھی تب تمہارے کیا حالات تھے، تو تمہارے آبا نے کیا کام کیا تھا؟ اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر تو دیکھو، پھر تمہیں تمہاری بدکاریاں، تمہارا ظلم، تمہاری بے ایمانیاں، تمہاری احسان فراموشیاں شاید یہ بتا دیں کہ تم نسلی طور پر ہی ایسے برے ہو۔ ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیوں کہی گئی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اتنی نشانیاں لے کر آئے تھے، تم نے مان کر نہیں دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اس وقت تقریباً 1300 سال بیت چکے تھے، 13-14 صدیاں گزر گئی جیسے اب ہم اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ تو اس دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ کو گزرے تو بہت زمانہ ہو چکا تھا اور وہ ان کے آبا کے حالات تھے۔ تو انہیں ریئلائز کروایا گیا کہ دیکھو جب تورات کے احکامات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلایا جو نبی پر براہ راست ایمان لائے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی ایسی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ایسی قوم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہی تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہود کی اپنی ہٹ دھرمیاں، اپنی سرکشیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو ان کا ظلم یاد دلایا ہے تاکہ یہود پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ زبانی دعویٰ ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج بھی تو یہودی کہتے ہیں ہماری کتاب میں جو کچھ ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو بھی بلیو کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ان کا اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو تحریف کیوں کرتے، تبدیل کیوں کر دیتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کا ظلم اس لیے یاد دلایا کہ ہو سکتا ہے ریئلائز کر لیں اور ایمان لانے کی سوچ لیں، شاید کسی کے دل کے اندر احساس بیدار ہو جائے تو وہ اس نبی اور قرآن پر ایمان لے آئیں۔ آیت نمبر 93 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کو بھی بلایا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ٹرینڈ سیٹر تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ان کے سردار تھے جن کا اثر و رسوخ تھا اپنے قبائل پر۔ تذکرہ ہے اس میثاق کا جو طور پر لیا گیا وہ اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں لیا گیا تھا، یہ میثاق ان سرداروں سے بھی لیا گیا۔ تو اللہ پاک نے وہ کیفیت ہمارے سامنے رکھی۔ آپ میں سے کون ہے جس نے کوہ طور دیکھ رکھا ہے؟ طور کی وادی، یعنی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی گئی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرداروں کے ساتھ بلایا
جہاں یہ میثاق لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا. نسل پرست یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جن آبا کو تم اپنا رہنما سمجھتے ہو، جن کی باتوں کو ماننا چاہتے ہو، جن کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے آپ پر، تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا. یہ پورا پہاڑی سلسلہ ہے جس کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا، اور بنی اسرائیل کے سردار اس پہاڑ کے نیچے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو. احسان فراموش قوم ہے، نافرمان قوم ہے، سرکش قوم ہے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو جو قوم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی درست نظریہ نہیں رکھتی، نبیوں پر ایمان رکھنے کے باوجود نبیوں کی نہیں مانتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں انہیں یاد دلائیں، ان کی سرکشیاں اور عہد و میثاق کی خلاف ورزیاں، ایک ایک چیز کو شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا. خوف کھا گئے کہ اب بچیں گے نہیں، تو انہوں نے مان لیا. لیکن جب پہاڑ ہٹا دیا گیا پھر مخالفت شروع ہو گئی. اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا قالوا سمعنا وعصینا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے جہاں سارے صحابہ کرام کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی. یہ زبان کو پیچ دے کر کہتے تھے ہم نے سنا ضرور ہے، نافرمانی کریں گے. آپ اس ڈیفالٹ سیٹنگ کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں جہاں سے کبھی کو خیر ابھری نہیں، جہاں سے ہمیشہ شر ابھرتا ہے، جہاں اس قوم کے حالات کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور دوسری طرف ان کی سرکشیاں. ان کی پوری تاریخ اسی سے بھری پڑی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہودیوں نے جب یہ کہا کہ اگر بنی اسرائیل میں نبی آ جاتا تو مان جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ نبی تو آیا تھا اور انبیاء آتے رہے، لیکن یہ دیکھو کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہاری کیا صورت حال تھی. تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. تو یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کہہ دیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ورنہ عملاً وہ ہمیشہ نافرمانی پر قائم رہے. کیا آپ ایسے شخص کے بارے میں امیجن کر سکتے ہیں جس کے دل کے اندر کبھی خیر اتری ہی نہ ہو، جس کے دل کے اندر شر ہے، جو دلی طور پر برائی میں مبتلا ہے؟ ایک گناہگار انسان وہ ہے جو ظاہری طور پر آپ کو بہت گناہ کرتے نظر آتا ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے. تو اس کے ڈیفالٹ میں وہ برائی نہیں ہے، اس کو نیکی اپیل کرتی ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اصلاً وہ گناہگارانہ ذہن نہیں رکھتا. یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ گناہگارانہ ذہنیت رکھنے والے، کہ انہوں نے کفر کی وجہ سے، دشمنی اور ضد کی وجہ سے، ضد کی انتہا ہے، زبان سے تو اقرار کیا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا عمل کرنا. آج مسلمانوں کی صورتحال بھی کافی حد تک ملتی جلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں لیکن دل میں یہی بات بسی ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے. اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں
تو نیکی کی مجالس میں جاتے ہوئے کتنے ہی لوگ ہیں جو سالانہ نیکی کی مجالس منعقد کرواتے ہیں، کچھ لوگ ماہانہ کرواتے ہیں، کچھ سال میں 2 مرتبہ، کچھ 4 مرتبہ منعقد کرواتے ہیں۔ جو سالانہ یا کوارٹرلی مجالس ہوتی ہیں ان میں بڑے پیمانے پہ کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور یہ ایسی تقریب ہوتی ہے جس میں خوب اپنے لحاظ سے اچھے انتظامات کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اگر دنیا کے لیے ایسے فنکشنز کرتے ہیں، مال لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ساروں کا دل خوش کرتے ہیں، تو ہم دین کے لیے بھی اسی لیول کی، اسی سٹینڈرڈ کی تقریبات منعقد کر سکتے ہیں۔ پھر اگر خواتین کی مجلس ہو تو آنے والی خواتین سب کی سب وائٹ ڈریس میں یا آف وائٹ میں، لائٹ ڈریسز میں آتی ہیں اور خوب تیار ہو کے، اور وہ ایک مجلس ہوتی ہے جس میں سب بات سنتے ہیں، سر دھنتے ہیں، اور اس مجلس کی خوشبوؤں کے کیا کہنے، اور اس مجلس میں شامل ہونے والوں کی بظاہر یعنی شمولیت کے شوق کے کیا کہنے، لیکن مجلس کے اختتام پر جو انتہائی خشوع و خضوع سے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں، مجلس کے اختتام پر کھانے کے موقع پر بالکل پہلے والی صورتحال میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسے ایک ایڈ آن بنایا۔ ٹھیک ہے، ہماری زندگی کے ساتھ ایک یہ چیز بھی ہے جسے شامل کر لیا ہم نے، ورنہ دل میں ان کی پختہ نیت ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، کہ سن لئیے تو برکت کی مجلس ہے، برکت حاصل کرنی، یا اس مجلس کے توسط سے اپنے گناہ معاف کروانے۔ تو طریقہ ہے نا اپنا اپنا۔ اگر کرسچنس کے یہاں کنفیس کرنے کے لیے لوگ چرچ جاتے ہیں، پادری کے سامنے کنفیس کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، تو ایسی مجالس میں جانے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ معاف کروانے کی مجلس ہے، اس کے بعد ہمیں گناہ کرنے کی پھر آزادی مل جائے گی۔ زندگی بدلنا نہیں چاہتے، ایڈ آن کے طور پر تو ضرور تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا رمضان میں، تھوڑا سا ربیع الاول کی کسی مجلس میں، تھوڑا سا حج کے دنوں میں، یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے تو ان دنوں میں ہمارا رویہ بدل جائے۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہود کی تھی، عیسائیوں کی بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی ایسی صورتحال ہے۔ اور مسلمان فرائیڈے پہ مساجد پہنچے نہ پہنچے، کرسچنس کی بڑی تعداد چرچ پہنچتی ہے۔ یہ لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، آج بھی ان کے یہاں ہفتہ وار عبادت کا کانسیپٹ، لیکن وہ ایک ایڈ آن ہے، زندگی میں وہ لاگو نہیں ہوتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ 2 لفظوں میں صورتحال یہ ہے، سمعنا و اطعنا کی جگہ سمعنا و عصینا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ کیا اس لیے اللہ کی بات سننی چاہیے کہ اس کے بعد بات بدل دیں؟ کہ اس لیے سننی چاہیے کہ اس کے بعد نافرمانی کر لیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اپنی نافرمانی کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا زندگی گزارنے کا یہی مقصد ہے؟ پھر رب العزت نے اس قوم کے توسط سے توجہ دلائی ہے، یہ بات بہت توجہ طلب ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کوئی شخص پیاسا ہے، شدت کی پیاس ہے، جب شدت کی پیاس میں بہت وقفے کے بعد، جیسے روزے کے حالت میں شدید پیاس ہے، اور جب کوئی پیاسا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا مشروب پیتا ہے تو کیا اس کی زبان تر ہوتی ہے یا حلق؟ اس کے جسم کے ناخن بھی فریش ہو جاتے ہیں، پورا بدن اس کیفیت میں آ جاتا ہے۔ محاورتاً یہ کہا جاتا ہے
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں پلا دی گئی. یعنی کسی کے دل کے اندر جب کوئی بات رچ بس جائے، رچا دی جائے، جب کوئی چیز کسی کے ڈیفالٹ میں چلی جائے، ڈیفالٹ سیٹنگ میں، تو بچڑے کی محبت ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ میں چلی گئی، جس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا. کبھی کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے ماں باپ کی یا اپنے بڑوں کی یا سوسائٹی میں جس چیز کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہو آپ کا دل نہیں مانتا. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو 1000 بار ایک بات کہی گئی، اچھی بری کی بات نہیں کر رہی، لیکن آپ کے دل کے اندر اور بات ہے. تو آپ کے دل کے اندر جب کوئی بات رچ بس گئی ہو اور باہر سے کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا ماننے کو جی چاہتا ہے. کون ہے جو اپنی کوئی بات بتائے بغیر کیفیت کا اظہار کر سکے؟ ایسے موقع پر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب کوئی بات آپ کے دل کے اندر بسی ہوئی ہو اور ارد گرد والے سب سمجھا رہے ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کی امی کہیں، آپ کے والد کہیں، آپ کے گھر والے، دوست کہیں، جی کیا کیفیت ہوتی بیٹا؟ جی بتائیے. دل میں یا ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ پتا تو ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جو بھی ہونا میرے ساتھ ہی ہونا، اب وہ کیا مسئلہ ہے، مطلب جو بھی ہوگا میں نے فیس کرنا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ کیوں سمجھا رہا ہے، مجھے پتا ہے میں بڑی ہوں. مطلب یہ کہ ایک رد عمل کی بات ابھرتی ہے نا، ریئیکشن. وہ ریئیکشن کسی بھی فارم میں ہو. اچھا کوئی اور بتا سکتا ہے کیا کیفیت ہوتی؟ ہوتی تو سبھی کے ساتھ ہے. اب کوئی اظہار کرے گا تو پتہ چلے گا. جی سمعنا واسعنا، مطلب سن لیتے ہیں لیکن دل میں ہوتا ہے کرنی اپنی مرضی ہے، کرنی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، ریئیکشن نہیں ابھرتا، پکے ہو کے بیٹھے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ریزسٹ کر کے بیٹھ جاؤ، اسٹرانگ ہو کے کچھ بھی نہیں کرنا، اور سم ٹائم ریئیکشن ہوتا ہے ایک دم سے برسٹ کی فارم میں، وہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو انسان غصے کا اظہار کرتا ہے، لیکن انسان زیادہ پکا ہو جائے تو وہ غصے کا اظہار بھی نہیں کرتا. چپ، ایک چپ اور 100 سکھ. یعنی ہمارے دل کے اندر تو وہ بات بسی ہوئی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہے. اب ارد گرد کے لوگ چاہے جتنا جی چاہے سمجھا لیں، اندر کی بات بدلتی نہیں ہے. کیا آپ جانتے ہیں بس میں بھی نہیں ہوتا بدل ڈالیں. کوئی اور شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی آپ بتائیے. یہ ہوتا ہے اوپر سے گزر رہی ہے، ایک کان سے سن رہی ہے، ادھر سے واپس آ رہی ہے. اچھا ایسے لگتا ہے کہ کان سے ٹکرا کے گزر رہی ہے، یا ایسے لگتا ہے اوپر سے گزر رہی ہے، فلائی اوور برج، کہ نیچے والی سڑک کا کچھ بھی نہیں جاتا، اوپر سے ہی ساری ٹریفک جا رہی ہے. اگر کوئی صحیح بات ہے اور اس کے ہمیں لائک دین کی بات ہے، ہم اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، گیت والے کوئی دلائل دے رہے ہیں نہیں ایسے کر لو، دنیا کے ساتھ تھوڑا چل لو، تو تب ایک اسمائل ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ تسلی ہوتی ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگلا جو مرضی کہیے ہمیں ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بات کسی انسان کے ڈیفالٹ میں چلی جاتی ہے تو مخالفت اثر انداز نہیں ہوتی. اس کے اپوزٹ جا کے کوئی کچھ بھی کرنا چاہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، پھر کچھ نہیں ہوتا. میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں بالکل اس سے اپوزٹ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کے دلوں میں پلا دی گئی، ڈیفالٹ سیٹنگ میں چلی گئی. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مکہ گئے ہیں؟ اچھا کافی لوگ ماشاءاللہ. تو آپ یہ دیکھیے جنہوں نے مکہ کے مالز دیکھے ہیں، مکہ میں جنہوں نے اللہ کا گھر دیکھا، مکہ کے ہوٹلز دیکھے، گلیاں بازار دیکھے، انہیں کیا پتا کہ مکہ کیسا تھا. میں اس مکہ کی بات کر رہی ہوں جہاں پہاڑ تھے، جہاں تپتی ریت تھی، جہاں آبادی کم تھی، جہاں غلامی کا دور تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، جہاں لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، جہاں چند لوگ ایمان لائے تھے، جہاں
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی بات نہیں اتر رہی تھی. جہاں آپ کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ تھے، ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی؟ ان لوگوں کو ایمان سے باز رکھنے کے لیے کیسی کیسی سزائیں دی جاتی تھیں. اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ، ابو جہل اسے کتنی سزائیں دیتا تھا. انہیں سزا دینے کے لیے کیسی کیسی باتیں سامنے کی جاتی تھی، مشکیں کسی جاتی تھیں. شوہر بیوی دونوں ہی غلام تھے. پھر ابو جہل نے تنگ آ کر سیدہ سمیہ کو نیزہ مارا، زخموں کی تاب نہیں لا سکی، شہید ہو گئی. ایسی صورتحال ان سارے ایمان لانے والوں کے ساتھ بیت رہی تھی جن کے ڈیفالٹ سیٹنگ بدل گئی تھی، جن کے دل کے اندر یقین اتر آیا تھا. مثال کے طور پر دیکھیے سیدنا خباب بن ارت، ان کو دہکتے کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا. بات بدلتی کیوں نہیں تھی؟ مانتے کیوں نہیں تھے؟ ان کی چربی پگھل کے کوئلے بجھا دیتی تھی. ایک دفعہ سیدنا عمر نے دیکھا ان کی کمر کو، تو ان کی کمر میں گڑھے پڑے ہوئے تھے. وہ اس دور کے تھے جب انہیں انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. وہی دور تھا جب سیدنا بلال حبشی کو مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کے اوپر بھاری چٹان رکھ کے ان سے کہا جاتا تھا اب بھی کہہ دو کہ میں محمد کو نہیں مانتا، محمد کے خدا کو نہیں مانتا. بلال حبشی کی پسلیاں آپس میں چرچراتی تھیں. آپ کو پتا ہے کہ بھاری چٹان کسی کے سینے پہ پڑی ہو تو نیچے ہڈیاں زیادہ دیر ریزسٹ نہیں کر سکتی. آپ نے بہت گیت سنے ہوں گے، خوبصورت آوازوں سے محبت رہی ہوگی، لیکن ایسا نغمہ، ایسا الوہی نغمہ، مکہ کی فضاؤں میں گونجنے والی آواز ہے. وہ چیخیں نہیں تھیں، وہ تو اندر سے نکلنے والی صدا تھی، جس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پلا دی گئی تھی. جتنی بار ان کا آقا کہتا تھا کہ اب بھی انکار کر دو، اب بھی لات اور عزا کو مان لو، تو بلال حبشی کہتے تھے احد احد احد. سبحان اللہ. اس سے اپوزٹ بات ہے جو یہود کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان لے آئے، ایمان لانا اسے محبوب ہو، اور وہ ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کو مزین کر دیتے ہیں. اس کے ڈیفالٹ میں ایمان کی محبت چلی جاتی ہے. اور تاریخ اسلامی میں گنے نہیں جا سکتے ایسے افراد. بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اور دین کی محبت پلا دی تھی. پھر ان پر جتنی بھی سختیاں کی گئیں، ان سختیوں کے نتیجے میں انہیں ایمان سے پھیرا نہیں جا سکا. لیکن اسی کے ساتھ میں ایک اور واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. یہ واقعہ سیدنا عمار بن یاسر کا، سیدہ سمیہ کے بیٹے سیدنا یاسر کے بیٹے، وہ دونوں تو شہید ہو گئے. بیٹے پر جب سختی ہوئی، بیٹے کے بارے میں جب زیادہ شدت کا رویہ اختیار کیا گیا، تو جو کچھ انہوں نے کہلوانا چاہا کہلوا لیا.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں، کلمہ توحید اور اسی طرح سے کافرانہ کلمات کہلوا لیے. ان کا دل بہت پریشان ہوا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سارا واقعہ کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا آئندہ بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو آئندہ بھی ایسا ہی کہہ دینا. کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو عظیمت کے مقام تک پہنچے ہوئے لوگ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کا ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا. تو یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے اور یہ بدترین کفر ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. یہود کے دل بچڑے کی محبت اور اس کی عبادت کے رنگ میں رنگے گئے. آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ کی ہمسایہ قوم میں گائے کی پوجا کیسے ہوتی ہے، گائے کی پرستش. گائے جیسے یہ نہیں پتا کہ اپنا یورین کہاں پاس کرنا ہے، اپنے فضلے کو کہاں خارج کرنا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کسی سے بات کیسے کرنی ہے، جو آسمان کی طرف منہ کر کے ایک ہی آواز نکالتی ہے. اور اگر کسی کو مثال دینا ہو کہ کوئی بہت ہی بیوقوف ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اللہ میاں کی گائے ہے. یا کسی بیل سے مثال دینی ہو تو پنجابی میں کیا کہتے ہیں اسے، آ بیل مجھے مار دی. اور جب کسی کو بیوقوف ثابت کرنا تو پنجابی میں کہتے ہیں ٹگا. تو میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ آپ اس کی اصلیت کو فیل کر سکیں کہ پھر کس ذہن کے ساتھ کوئی بیل کی پوجا کرتا ہے، گائے کی پوجا کیسے کی جاتی ہے، لوگ کیسے عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ مائنڈ سیٹ ہے. یاد رکھیے گا ڈیفالٹ سیٹنگ میں جو بات چلی جاتی کسی کو عجیب نہیں لگتا. جو سٹوریاں سنا دی بڑوں نے، جس چیز کے ساتھ جو نظریہ وابستہ کر لیا بس وہ چیز دلوں کے اندر رچ بس گئی. لیکن کتنے ملتے جلتے ہیں ہندو اور یہودی. ہنود و یہود دونوں کے دلوں میں گائے کی محبت بسی ہوئی ہے. ان کے دلوں میں بھی گائے کی محبت ہے. اور آپ دیکھیے، آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ جہاں گائے جو ہے وہ یعنی اس کے سامنے آ کے لوگ لیٹتے ہیں اور گائے جس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دے تو سمجھتے ہیں واہ اس کو برکت مل گئی. سوچے بیل کوئی یا گائے پاؤں رکھے اور لوگ سمجھیں کہ برکت مل گئی. کسی کو وہ دم مار دے تو وہ اس بارے میں سوچتا رہے کہ میری کیا بات ہے، مجھے تو گائے نے دم ماری بھی ہے، مجھ پہ گائے نے پاؤں رکھا ہوا ہے. خدا سمجھ کے نا، خدا سمجھتے ہیں اسے، لاجیکلی سوچتے نہیں ہیں. اور آپ گائے کی کیا بات کریں، آپ کے یہاں گھوڑے کی بھی وہی صورتحال ہے. وہ کوئی بھی ہو، گھوڑا کسی کو دم مار دے، گھوڑے پہ نذرانے چڑھائے جائیں، وہاں جا کے منتیں مانی جائیں، وہ گھوڑا کسی شخصیت کے نام منسوب ہو جائے، اس گھوڑے کو کھلایا جائے پلایا جائے، کسی کے لیے گھوڑا ہی خدا بن جائے، کسی کے لیے گائے خدا بن جائے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یوتھ کے بارے میں آپ دیکھیں اتنی آسانی سے کوئی بات قبول نہیں کرتے. جس کے دل میں گائے کی محبت پلا دی گئی، وہ گائے کے نیچے لیٹا ہے، وہ سمجھتا ہے گائے پیشاب کر دے گی میں پاک ہو گیا. یہ کیسا دین ہے؟ یہی حال یہودیوں کا تھا. تو اپنے سامنے دیکھ کے انسان کو نفرت آتی ہے نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے ان سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. بچڑے کی محبت بچڑے کی عبادت تک لے گئی. کفر
انسان کو کتنے بڑے نقصان تک لے جاتا ہے. مت ماری جاتی ہے انسان کی, عقل ختم ہو جاتی ہے. فتح القدیر میں ہے کہ پانی انسان کے رگو ریشے میں خوب دوڑتا ہے. کھانا ویسے نہیں دوڑتا, کھانا کھا کے آپ فریش ضرور ہوتے ہیں, لیکن پانی تو لگتا ہے ہر رگ میں چلا گیا, انسان فوراً فریش ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے کسی چیز کی محبت رگوں پے میں اتر جاتی ہے. جس کسی سے اللہ تعالی سے بڑھ کر محبت ہو, اس محبت کے لیے رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم, کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, وازواجکم, تمہاری بیویاں, وعشیرتکم, تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ, واموال اقترفتموها, وہ مال جو تم نے کمائے ہیں, وتجارۃ تخشون کسادها, وہ بزنس جس کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو, ومساکن ترضونها, اور وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہے, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر کوئی ایک محبت 5 طرح کے رشتے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جائیں, 3 طرح کی چیزیں جس میں انسان کا دل لٹکتا ہے, رننگ بزنس, انسان کا بینک بیلنس, انسان کا گھر. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے, اس کے رسول سے اور اس کے دین سے زیادہ محبوب ہو, پھر انتظار کرو, کیونکہ اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. محبت ہے نا, محبت تو زندگی بدلتی ہے. تو انتظار کس چیز کا کریں؟ یہاں تک انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے عذاب کا فیصلہ لے آئے. تو یہ اللہ کا عذاب ہے کہ انسان کی مت پلٹ جائے, انسان کی سوچ کے زاویے اتنے بدل جائیں. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ ایک منظر دیکھ کے آپ ایسے مناظر کو اپنے تصور میں لا سکتے ہیں. یہ ہے انسان کی عقل کا حال. اپنے سے کمتر جانور کو اپنے لیے خدا بنانا اللہ کا عذاب نہیں ہے. اللہ تعالی کے ساتھ کفر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا. یعنی تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے. تم نے انبیاء کو قتل کیا, تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کر دیا گیا. تم نے رسولوں سے سرکشی کی, ان کا انکار کیا, ان کو قتل کیا. یہ کیسا ایمان ہے اور یہ کیسا دین ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان حق بات سننے اور سمجھنے کے باوجود اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا؟ انہوں نے بھی حق سنا تھا, ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پہنچی, ان کے پاس بھی نبی آئے تھے, پھر انہوں نے کیوں مان کر نہیں دیا؟ کیوں انہوں نے یقین نہیں کیا؟ ایسا محض کل نہیں تھا, آج بھی ایسا ہی ہے. انسان سنے پھر اس کو مانتا کیوں نہیں ہے؟ سن کر نہ ماننے کے رویے کے پیچھے کیا ہے؟ انسان جب توجہ سے نہیں سنتا, کیجولی سنتا ہے, تو سننا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا. آپ کی نظر جب کہیں اور جاتی ہے تو کیا آپ کی توجہ نہیں بڑھ جاتی؟ کان سننا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے کان میں آواز آتی ضرور ہے, سمجھ نہیں آتی. آپ جب کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں, آپ جب کسی اور چیز کو سوچتے ہیں, آپ جب کچھ لکھنے لگتے ہیں اس بات کے ماں سوا کوئی اور, تو آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے. جو انسان بے توجہی سے سنتا ہے
وہ مان نہیں سکتا, اس کو سمجھ نہیں آتی. انسان جب حق بات کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنے کی بجائے اپنے سامنے والے انسان کی بات سمجھتا ہے تو وہ تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور تعصب کے ساتھ کبھی حق پر عمل نہیں ہو سکتا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بات کہنے والے ماں باپ ہوتے ہیں, نیکی کی بات کہنے والے افراد جب بات کرتے ہیں تو دل کے اندر کوئی بات بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہماری قوم کے ڈیفالٹ میں مولوی کا ورڈ ایک نادان انسان کے طور پر چلا گیا. اب دیکھیں, جب کبھی لوگ بازاروں میں مختلف علاقوں میں جب کسی نے داڑھی رکھی ہو نا, اس کا دین سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو, ذرا تھوڑا سا کوئی کملا سا نظر آ رہا ہو نا, دیوانہ سا, تو اس کو کہیں گے صوفی صاحب, مولوی صاحب, اور یا کہیں گے, جیسے پنجابی میں بہت لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ چونکہ تم مولوی ہو تو تمہاری بات کا کیا اعتبار, تم نے کہتے ہی رہنا ہے اور کسی نے ماننی ہے نہیں. پوری ایک اسکیم ہے جس کے تحت ملا کو, مولوی کو لوگوں کے ذہنوں میں ایک برے کیریکٹر کے طور پر رکھا گیا. کتنے الفاظ آپ سنتے ہوں گے, مثال کے طور پر وہابی, آج کی بات نہیں ہے. وہابی ایک ٹرمینالوجی ہے جو گورے نے ایجاد کی تھی, یہ مسلمانوں کی ٹرمینالوجی نہیں ہے. گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے, لیکن کسی نے مسلمانوں میں سے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں وہابی ہوں. گورے نے ایجاد کی تھی تاکہ جو لوگ اصل دین پر ہیں ان کو برا ثابت کیا جا سکے. آپ دیکھیں, گھروں میں تلقین کی جاتی ہے, سوسائٹی میں تلقین کی جاتی ہے, حتیٰ کہ مساجد سے, ممبروں سے اعلان کیا جاتا ہے کسی وہابی کی بات نہ ماننا. میں کسی وہابی کو فیور یا ڈس فیور نہیں کر رہی, مولوی کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہی, میں ڈیفالٹ سیٹنگ کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کے ڈیفالٹ میں جب کوئی چیز چلی جاتی ہے نا, آپ کے دل کے اندر پیچھے آپ کے لاشعور میں بیٹھ گئی. اب باہر سے کوئی کتنی کوشش کر لے پھر وہ بات اثر انداز ہی نہیں ہوتی. جب کبھی ایسا انسان نیکی کی بات کرے گا تو سنی انسنی ہوگی. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو جادوگر, شاعر, کاہن, دیوانہ کہا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ الفاظ رچ بس جائیں اور لوگ آپ کی بات نہ سنیں. طفیل بن عمرو دوسی مکہ آیا تو اس نے سنا کہ یہاں کوئی بے دین ہے, صابی ہے, جادوگر ہے, وہ بات کرتا ہے تو دوسروں پر جادو کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بات تو ایسی ہی ہے کہ واقعی دل متاثر ہوتے ہیں اگر ڈیفالٹ سیٹنگ میں پرابلم نہ ہو. اگر کوئی انسان فطرت پر ہے تو اس کا دل پگھل جاتا ہے. طفیل نے اپنے کانوں میں روئی کے ڈاٹ دے لیے کہ میں نے سننا ہی نہیں. ایک دن وہ حرم میں تھا, کہنے لگا میں عجیب انسان ہوں, میں سنوں تو صحیح وہ کیا کہتا ہے, نوجوان ہوں, شاعر ہوں, میں اچھے برے کلام کو پہچانتا ہوں, سنو تو صحیح. جب اس نے ڈاٹ نکالے, جب اس نے کلام سنا تو اس نے کہا یہ تو بڑا لاجیکل ہے, اس بات میں تو بڑا وزن ہے. پھر اس نے کہا کہ میں آپ سے اور کلام سننا چاہتا ہوں. پھر وہ آپ کے ساتھ چلا گیا گھر اور جا کے آپ سے دین کی باتیں سنی, ایمان لے آیا. پھر اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کی اور بالآخر ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. ایک شخص کے ڈیفالٹ میں بات چلی گئی, اب وہ اللہ تعالی کی بات کے لیے ہمیشہ کان لگاتا ہے. اس کلام کو اس نے اپنا لیا نا, اب اس نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ایسا اپنایا ہے, مسلسل علم بھی, پختہ رکھنے کی کوشش بھی ہے, اس پر عمل بھی ہے اور اس پیغام کو پہنچانا بھی ہے. تو اس نے کوئی زیادہ دن علم حاصل نہیں کیا تھا, آپ تو اس کے مقابلے میں زیادہ علم حاصل کر چکے ہیں, لیکن
یہ دیکھنا ہے ہر ایک کو طفیل بن عمرو دوسی اور میرے معاملے میں فرق کیا ہے. اس کے تو دل و دماغ میں بات اتر گئی تھی, اس کی تو ڈیفالٹ میں چلی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام میرے ڈیفالٹ سیٹنگ میں جا رہا ہے. اگر آپ پوری توجہ دیتے ہیں آپ کا دل میلٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے ذہن کو خالی کر کے سوچتے ہیں, اگر آپ تعصب کی نظر سے نہیں دیکھتے, اگر آپ پریویس کانسیپٹ سے اسے میچ نہیں کرتے, اللہ تعالی کی بات کو حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ کلام آپ کو نبیوں کے راستے پہ چلا دے گا انشاءاللہ. تو اب دیکھیے کتنا فرق ہے نا انسان اور انسان میں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر اپنا خاندانی تعصب ہے, ذات پات کا؟ دیکھیے ہوگا یا نہیں ہوگا, ذات برادری کا تعصب آپ کے گھر والوں میں ہے. کتنے لوگوں کے گھر والوں میں؟ جب میں نے آپ کی بات کی تو آپ نے ہاتھ نیچے رکھا, جب گھر والوں کی بات کی آپ نے کہا میرے سر سے بلا اتر گئی. اب آپ نے مان لیا. بیٹا حقیقت پسند بنے, حق پرست بنے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ایک غلطی ہے دور ہو جائے, اس پہ لاجیکل ریزننگ کر لیں گے. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وطن پرست ہیں؟ وطن پرست, وطن سے محبت کرنے کی بات نہیں کہہ رہی, وطن پرستی. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی زبان زیادہ اچھی لگتی ہے دوسری زبانوں سے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. جب کسی کو اپنا قبیلہ اچھا لگتا ہے, اپنے بہن بھائی اچھے لگتے ہیں, جس کسی کو اپنی ذات اچھی لگتی ہے, اپنا گھرانہ, اپنے طور طریقے اچھے لگتے ہیں, تو یہی وہ چیزیں جس کی وجہ سے تعصب پیدا ہوتا ہے کہ انسان کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے نا, پھر اسی کے مطابق سوچنا شروع کر دیتا. تو یاد رکھیے گا کنڈیشن اگر ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, اگر ہونا ہے تو رسول اللہ کی سنت سے, اور وہ بھی یہ مطالبہ نہیں کرتی سنت کہ صرف آپ کنڈیشنڈ ہو جائیں, لاجیکل ریزننگ سے اور جذبوں کے ساتھ, پیشن کے ساتھ اسے قبول کریں. تو جب کبھی کوئی انسان تعصب میں مبتلا ہوتا ہے تو تعصب کے ساتھ کبھی حق پر عمل نہیں کر سکتا. تو یہودی کیسے تعصب میں مبتلا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں کبھی نہیں چھوئے گی مگر چند دن, ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. یہ تعصب ہے نا کہ باقی سارے تو کسی اور درجے کے انسان ہیں اور ہم اور درجے کے. اور وہ کہتے تھے امیوں کے ساتھ, ان پڑھوں کے ساتھ ہم جو بھی معاملہ کر لیں ہمارے اوپر کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں, ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی اس بات کا انکار کرتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, ہم تو ایسے نہیں ہیں. لیکن کبھی آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ لوگ کمزور لوگوں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. ٹکر مار کے چلے جائیں, کسی کی جان چلی جائے پرواہ نہیں, ایک بلی یا کتے کو چوٹ لگ جائے, کسی انسان کو لگ جائے, ایک برابر. یعنی اگر کوئی کاغذ چنتا بچہ سڑک کراس کرنے لگا اور گاڑی کی ٹکر ہو گئی تو گاڑی سے اتر کر انسان کے پاس نہ پہنچنے والے کے دل میں کیا ہے, گاڑی میں ڈنٹ کہاں پڑا ہے. جو جا کے دیکھتا ہے میری گاڑی کہاں سے خراب ہوئی, اس کو انسان کہنا چاہیے. تو تعصب تو اس حد تک ہوتا ہے کہ اسے مال زیادہ عزیز ہے, وہ مالی طور پر اپنے آپ کو مستحکم سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تہذیب یافتہ میں ہوں, اور جس کے پاس مال نہیں اس کے پاس کوئی تہذیب ہی نہیں. وہ اس بارے میں بات کرے گا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں, لوگ ٹریفک رولز کو فالو نہیں کرتے, لوگوں کو سڑک کراس کرنی نہیں آتی. بھائی آپ کو تو ٹریفک رولز کا پتہ ہے نا, آپ نے ٹکر ماری ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو انسانیت ہی نہیں آتی, انسان پر ترس ہی نہیں آتا. تو یہ تعصبات ہیں مختلف طرح کے جس کی وجہ سے انسان کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا. سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات کہی ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا بات کس کی ہے. اگر بات رب کی ہے, اگر بات رسول کی ہے, پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے. انسان جب کبھی حق کو سنتا ہے اور دنیا کی مصلحتیں حق سے زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہیں
दुनिया की मसलियतें कि अब तो शादी का मौका है, अब इस मौके पे अगर ये फलां काम ना किया तो नाक कट जाएगी, और क्या करें, बेटी की ख्वाहिश है, हम तो करना नहीं चाहते लेकिन बेटी सारी जिंदगी में एक दफा ही तो ये सारा सिलसिला होना है, एक दफा ही तो उसकी शादी करनी है, अब उसकी ख्वाहिश है तो उसकी ख्वाहिश को कैसे रद्द कर दें, आखिर वो इस घर को छोड़ के जा रही है। तो आप देखिए कितनी मसलियतें होती हैं ना लोगों के जहनों में नाफरमानी करने के लिए, हक को कबूल ना करने के लिए। तो याद रखिएगा, मसलियत पसंद हक परस्त नहीं हो सकता। कोई तासुब रखने वाला शख्स हक परस्त नहीं बन सकता। और हम देखते हैं कि हर ऐसा इंसान जो तवज्जो से नहीं सुनता, कैजुअली सुनता है, वो भी कभी अमल नहीं कर सकता। तो बेअमली के पीछे क्या है? तासुब है। बेअमली के पीछे तवज्जो से ना सुनना है। बेअमली के पीछे मसलिहत पसंदी है। आयत नंबर 94 है, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नासी फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। कह दो कि अगर आखिरत का घर अल्लाह ताला के नजदीक सब लोगों के मां सिवा खास तुम्हारे ही लिए है, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। यहूद को मुबाहला की दावत दी गई, ये कहकर कुल आप कह दो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत मुबाहला दें। इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास। कह दो कि अगर आखिरत का घर अल्लाह ताला के नजदीक सब लोगों के मां सिवा खास तुम्हारे ही लिए है। अगर तुम्हारा ये दावा है कि जन्नत में वही लोग जाएंगे जो यहूदी और ईसाई हों, और ये कि तुम्हें आग चंद दिन के सिवा हरगिज नहीं छुएगी, फतमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, क्योंकि तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम वफात पाओगे तो जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि जन्नत खालिस तुम्हारे लिए। तो ये ऐसी बात से अल्लाह ताला ने पकड़ा है जिसके बाद किसी के पास कोई जवाब नहीं रह जाता, क्योंकि यहूद जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा हिर्स रखते हैं हयात की। और जो ये समझता हो कि मरने के बाद मैंने जन्नत में चले जाना है, तो उसके लिए मरना मुश्किल नहीं रह जाता। इसीलिए तो लोग शहादत पाना चाहते हैं, शहादत की दुआएं करते हैं। कुछ अर्सा पहले बीबीसी वर्ल्ड पर एक इंटरव्यू आ रहा था, वहां के एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ सवाल जवाब हो रहे थे। जो चीजें डिस्कस हो रही थी उनमें खवातीन के लिए अलग करिकुलम की बात भी थी, और उनमें बच्चों को हद से ज्यादा पावर्स देने की बात भी थी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। और जो चीजें डिस्कस की जा रही थी उनमें से एक बात यह भी थी कि मुसलमानों के और हमारे दरमियान क्या फर्क है। तो उसने कहा कि फर्क यह है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा यानी ईसा अलैहिस्सलाम इंसानों की खातिर कुर्बान कर दिया। क्यों कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया तो इस तरह से वो ईसाइयों के सारे गुनाह बख्शवा गए कि ईसाई अब कोई भी गुनाह करे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली चढ़ जाने की वजह से अब उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। इसीलिए वो सूली की याद को हमेशा अपने साथ रखते हैं। नेकटाई ये सूली की याद है ना। हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो सूली चढ़ाई नहीं गए, मसलूब नहीं हुए थे। फिर उसने कहा कि इसके मुकाबले में मुसलमान ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला की खातिर अपने बेटे को कुर्बान किया जा सकता है, अपने आप को कुर्बान किया जा सकता है। तो जो अल्लाह की खातिर जान देना चाहता है, जो अल्लाह की खातिर अपना बेटा देना चाहता है, उसके और हमारे नजरिए में कभी हमांगी पैदा नहीं हो सकती।
کبھی یہ نظریات ایک نہیں ہو سکتے. جو یہ سوچتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا اور جو یہ سوچتا ہو کہ اپنا بیٹا اللہ کے لیے قربان کرنا ہے, دونوں نظریے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جو کہا حق ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو جنت تمہارے لیے تو پھر مرنے کی تمنا کرو, مر جاؤ, کیونکہ مرنے کے بعد تم نے جنت سے لے جانا. میں اپنی چھوٹی بیٹی سے بات کر رہی تھی اور وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی, تو اس کو پنک کلر بہت پسند تھا, تو اس کا خیال تھا کہ میری جنت جو ہے وہ ساری پنک ہوگی. تو میرے سے جب وہ باتیں کرتی تھی تو اس کے کرٹنس بھی, اس کا فرنیچر بھی اور اس کے اندر کی ساری چیزیں, اس کے سارے ٹوائز, ہر ایک چیز پنک تھی. وہ ساری چیزوں کے بارے میں بات کر لیتی تھی تو کہتی تھی کہ ماما جنت جانا ہے. میں نے کہا بیٹا اس کے لیے تو پہلے فوت ہونا پڑے گا, پہلے ہم مریں گے, ہماری موت سے پہلے ہم جنت نہیں جا سکتے. تو کہتی تھی آئے ماما پھر مر جاتے ہیں. ایک بچہ ہے نا فطرت پر ہے, اس کو یہ ہے کہ مجھے ایسی جنت میں جانا ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے, جیسے میں سو جاتی ہوں ایسے ہی میں مر جاؤں گی تو پھر میں جنت میں چلی جاؤں گی, اگلے دن میں گھر میں نہیں اٹھوں گی, میں جنت میں اٹھوں گی. یہ فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے فطرت کے عین مطابق سمجھایا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو جنت تمہارے لیے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. سیدنا ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا خاص تمہارے ہی لیے ہے, تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, یعنی یہ دعا کرو کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹا ہو تو اس پر موت طاری ہو جائے. لیکن انہوں نے رسول اللہ کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا. پتہ چل گیا کہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں. ابن عباس نے فرمایا اگر یہودی موت کی آرزو کر لیتے تو فی الواقعی مر جاتے. یہ تفسیر ابن ابی حاتم کی روایت ہے, والیوم 1 ہے, پیج 177. آیت نمبر 95 ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا, اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ یہ بات کہی ہے یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے بما قدمت ایدیہم. ریلی 3 لفظوں میں اتنا خوبصورت جواب ہے. اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, یعنی اپنی کمائی ایسی ہے, کام ایسے ہیں, ان اعمال کے ساتھ انہیں پتہ ہے جنت نہیں مل سکتی. تو یہودی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی دشمنی میں انتہا تک پہنچ گئے, اس لیے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے. اس لیے بھی کہ وہ موت کی تمنا میں سچے نہیں, اور وہ زندگی کے حریص ہیں, حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں. زندگی کی ہرس بھی بہت ہے نا, نبیوں کے دشمن بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہیں, اور اس لیے بھی کہ انہیں پتا ہے ہم نے کیسے کام کیے ہیں, بس یہی زندگی ہے, جتنا جی لیں سو جی لیں. اسی وجہ سے وہ سب کچھ اس زندگی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ان کی ساری ریسرچز, ان کا دنیا سے وہ سب کچھ کشید کر لینا, اپنی نسلوں کو بھی یہ سمجھا جاتے ہیں جو کرنا ہے یہی کر لو, اس کے بعد کچھ نہیں ہاتھ آنا, جو کرنا ہے یہی کر لو. اور وہ اپنی پوری حیات دنیا کے لیے لگا دینے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر بھی جانا تو رب کے پاس ہے. رب العزت کا فرمان ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے. پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. یہ سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 8 ہے. یہود کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے دعوت مباہلہ دے دی تو گھبرا کر کہنے لگے اگر تم نے اس نبی سے مباہلہ کر لیا تو اللہ کی قسم کوئی زندہ نہیں بچے گا. انہیں پتا تھا، یقین تھا اس بات کا، کیونکہ نبیوں کی اولاد سے جانتے تھے کہ جب کبھی کسی نے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا بچا نہیں. آخر کار وہ مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے جزیے کی ذلت قبول کر لی کہ ہم یہودی رہنے کے لیے ٹیکس دیں گے لیکن ہم مباہلہ نہیں کریں گے. آپ نے جزیہ وصول کرنے کے لیے ان کے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ کو مقرر کر دیا. یا سراج المنیر کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 63 اور 64 ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالی ظالموں کے ظلم کو، ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 96 ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی جائے. اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یہود زندگی کے لیے انتہائی حریص ہیں. آپ یہودیوں کی ساری خصوصیات اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھیں گے گھر پہ، کیونکہ یہ خصوصیات اللہ تعالی کے مغضوب لوگوں کی ہیں. مغضوب لوگوں کے رویے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم سے شروع ہو کے آگے جہاں جہاں بھی مغضوب لوگوں کی صفات ہیں، ان صفات کو آپ ایک جگہ پہ کر لیجئے تو آپ کو مغضوب علیہم کے سارے رویے پتہ چل جائیں گے اور آپ ان سے اجتناب کر سکیں گے انشاءاللہ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. یہود زندگی سے محبت کرتے ہیں، محبت سے بھی بڑھ کر حریص ہے. ان کی جان جاتی ہے زندگی کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں اپنا بدترین حشر معلوم ہے کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، دنیا کی حرص رکھتا ہو، اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ سمپٹمز دیکھیں گے. کسی کو بخار ہو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تھرمامیٹر لگاتے ہیں، اگرچہ تھرمامیٹر کے بغیر بھی جسم کی گرمی سے پتہ چلتا ہے اور انسان کو اپنی کیفیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال حتمی طور پر تو تھرمامیٹر ہی بتاتا ہے نا کتنا بخار ہے. اب بخار کیوں ہے ڈاکٹر اسے ڈائگنوز کرتا ہے. تھرمامیٹر تو آپ گھر میں بھی لگا لیتے ہیں. تھرمامیٹر لگانے سے پہلے آپ نے دیکھا طبیعت گری ہے، کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا اور جسم گرم ہو رہا ہے اور یہ ہے کہ چلا پھرا بھی نہیں جاتا، لیٹنے کو جی چاہتا ہے. تو جب جسم تھوڑا سا زیادہ گرم ہوتا ہے تو آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں.
تو آپ کو اصل بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. نشانیاں بتاتی ہیں پرابلم کیا ہے. دنیا سے محبت دل کی بیماری ہے. دنیا میں سبھی نے رہنا ہے, دنیا کو برتنا بھی ہے. دنیا کی رونقیں صرف کافروں کے لیے نہیں ہے, وہ اصلاً ہے بھی اہل ایمان کے لیے. لیکن کسی چیز کی محبت تو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے نا. تو دنیا کی محبت میں دیوانگی یہ ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں جو دنیا سے اس حد تک محبت کرے. تو دنیا سے محبت کی نشانیاں ہیں لمبی امیدیں باندھنا. کسی بھی چیز کے بارے میں لمبی امید کو آپ سمجھ سکتے ہیں شیخ چلی سے. آپ نے شیخ چلی کی کوئی بات سنی بھی ہے؟ کافی داستانیں مشہور ہیں نا, کافی باتیں, کافی واقعات. ایک انڈے سے مرغی سے کئی مرغیاں, پھر مرغیوں سے بکریاں, پھر بکریوں سے, یعنی بہت کچھ آگے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی انسان چھوٹے بزنس سے ہی بڑا بزنس کرتا ہے, لیکن بزنس کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے, یہ صرف خواب ہی دیکھی جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اگر سارا وقت یہی سوچنے میں لگا دیتا ہے اور کرنے میں لگا دیتا ہے, حرص ہے, کہاں تک جانا ہے, لمبی امیدیں, یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے. دوسرے زندگی کی حرص, ہاں وہ کسی طرح کی زندگی ہو, عزت کی زندگی یا ذلت کی زندگی. وہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا نا, شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو آج آپ مسلمان قوم کو دیکھیے, زندہ رہنا چاہتے ہیں, معاہدے پہ معاہدے کرتے چلے جا رہے ہیں. مار لو, اکانومی تباہ کر دو, حملے کر لو, ہمارا حصہ چھین لو, بس ہمیں لڑنا نہ پڑے, کچھ کرنا نہ پڑے. تو یہ زندگی کی محبت ہے, اسے حرص کہتے ہیں, خواہ عزت کی زندگی ہو یا ذلت کی زندگی. تیسرے مال کی محبت, اور چوتھے آخرت سے بے خوفی. یہود مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہیں, کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح تو نہیں جانتے. جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آتی ہے, اس کتاب سے وہ آخرت کے بارے میں جانتے ہیں. آخرت کے بارے میں مشرک تو اتنا نہیں جانتے, لیکن اہل کتاب تو جانتے ہیں. جان کر, سمجھ کر, پھر بھی آخرت سے بے پرواہ ہو جانا. تو آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں, اپنی قوم کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ آخرت سے کس حد تک بے خوف ہے. لوگ موت کی بات کرنا نہیں چاہتے, ڈرانے والی باتیں نہ کریں. چھوٹے بچے سے موت کی بات نہیں کرنی, بڑے سے نہیں کرنی, بوڑھے سے بھی نہیں کرنی. موت کی بات خود سے بھی نہیں کرنی, خود بھی یاد نہیں کرنا تو کس سے کرنی ہے. موت کی یاد ہی تو سب سے بڑی دولت ہے. ریلی آپ کی زندگی کی تبدیلی کے لیے سب سے بڑی دولت موت کی یاد ہے. موت کی یاد کی وجہ سے آپ رائٹلی سوچنے اور رائٹ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو مشرک جیسے اللہ کے آگے حاضر ہونے پر یقین نہیں رکھتے, آخرت پر یقین نہیں رکھتے, تو اہل کتاب ان سے بھی بڑھ کر حریص ہیں. یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کی حرص رکھتے ہیں, کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے انہیں آخرت میں ذلت اور خواری نظر آتی ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے, عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں. جتنے لوگ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں نا, ایک ایک روپے, ایک ایک پینی کے پیچھے جان دیتے. بوڑھے سے مال نکلوانا انتہائی مشکل ہے, اور بوڑھے کو مرنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے. جوان آدمی موت کے بارے میں سوچ سکتا ہے, بوڑھا زندگی کی باتیں کرے گا. جس کے دل میں ایمان مزین نہیں ہوتا, چاہے وہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتا ہو. یود احدہم
لو یعمر الف سنۃ، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے۔ زندگی کی حرص کے لیے یہ بلیغ ترین پیرایا ہے۔ سیدنا مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں گناہوں نے ان میں طویل عمر کی خواہش پیدا کر دی۔ ریلی جتنا کوئی گناہگار ہوتا ہے اتنا ہی وہ چاہتا ہے اور عمر ملے، اور زیادہ زندگی کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے کہ عمر مل بھی جائے تو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے ایسی آرزو کی ہے جو محال ہے، اگر یہ عمر عطا بھی کر دی جائے تو ان کے کام نہیں آ سکتی، نہ عذاب سے دور کر سکتی ہے، کیونکہ اعمال نہیں بدلیں گے۔ تو جب عمل نہیں بدلے گا تو اس کی وجہ سے زندگی کی حرص زیادہ ہی ہوگی نا، اور زیادہ زندگی ملے اور زیادہ عیش کریں، کیونکہ ان کا نظریہ بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین نہ کرنے والوں کا نظریہ ہے کہ کھا لے پی لے جی لے، eat drink and be merry, tomorrow we may die۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، کہ بابر عیش کر لو کہ جہان دوبارہ نہیں آنا۔ یہ جہان پر یقین بھی رکھتے تھے، پھر بھی زندگی کی محبت اتنی تھی، مال کی محبت اس قدر تھی، کیونکہ آخرت سے بے خوف تھے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں تھا۔ جب کبھی لوگ جواب دہی کے احساس سے محروم ہوتے ہیں تو وہ غیر ذمہ دار بن جاتے ہیں، اپنے عمل کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی سب کچھ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نہ تو اعمال سے بے خبر ہے، نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں اور کام کیسے ہوتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ یقین انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین ہو جائے، یہ خیال بھی آئے تو انسان کو جھرجھری آتی ہے، اور یقین آ جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادوں کے بارے میں بھی کانشیس ہو جاتا ہے، اس کو فکر لاحق ہو جاتی کہ میرے ارادے بھی میرا رب جانتا ہے، اور میرے ارادے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے اور نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی اس سے یہ شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کی اتنی نافرمانیوں پر بھی اسے اپنی آگ کا شعور دیتے ہیں۔ یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، یہی شعور انسان کو صراط مستقیم پر گامزن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں یہ شعور نصیب فرمائے۔